سورہ احزاب آیت نمبر 21 اور 22۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، لقد البتہ یقیناً کان ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوۃ نمونہ حسنۃ اچھا لمن اس شخص کے لیے جو کانا ہے یرجو اللہ امید رکھتا اللہ تعالی کی والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کی وذکر اللہ اور یاد کرتا ہے یاد کیا اس نے اللہ کو کثیراً بہت زیادہ۔ ولما اور جب رآ دیکھا المؤمنون مومنوں نے الاحزاب لشکروں کو قالو کہنے لگے ھذا یہی ہے ما جو وعدنا اللہ وعدہ کیا ہم سے اللہ تعالی نے ورسولہ اور اس کے رسول نے وصدق اور سچ بولا اللہ تعالی نے ورسولہ اور اس کے رسول نے وما زادہم اور نہیں بڑھایا اس نے ان کو الا مگر ایمانا ایمان میں وتسلیما اور اطاعت فرما برداری خود سپردگی میں۔ اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے اور زندگی کے اندر جو بھی معاملات پیش آتے ہیں اور جیسے بھی حالات سے گزرنا پڑتا ہے ان میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ خاص غزوہ احزاب کے پس منظر میں ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے منافقین کا ذکر کرنے کے بعد کہ ایک طرف تو منافقین ہیں جو عذر بہانے تراش رہے ہیں اور موقع ڈھونڈ رہے ہیں میدان سے بھاگنے کے اور بڑی بزدلی کا اور کم ہمتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں دشمن کے مقابلے میں۔ دوسری طرف ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں اپنی جانیں عزیز ہیں، حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس جنگ کے اندر موجود ہیں اور صرف موجود ہی نہیں ہے بلکہ بھوک برداشت کرنے میں، مشقتیں برداشت کرنے میں اور اسی طرح خندق کھودنے میں، بلکہ جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی اس کو آپ نے توڑا، پیٹ پر پتھر باندھنے میں، یعنی یہ جتنی بھی سختیاں ہیں مشقتیں ہیں ان سب کو برداشت کرنے میں عملی طور پر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس شریک ہے، تو ان کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔
کہ جب آپ یہ کام خود کر رہے ہیں اور آپ بنفس نفیس ان کاموں کے اندر شریک ہیں، اور صرف اس موقع پر نہیں بلکہ اس سے قبل بھی جتنے مواقع آئے جہاد کے، چاہے وہ غزوہ بدر کا موقع ہو یا غزوہ بدر سے پہلے کے کچھ غزوات ہو جن میں آپ بنفس نفیس خود نکلے، یا غزوہ احد کا موقع ہو، احد کے موقع پر آپ کا زخمی ہونا ہو اور آپ کا جرأت اور شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہو، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے وہ منتشر ہو گئے تو یہ اور جو ہے وہ جب دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا تھا اس موقع پر، حتیٰ کہ آپ کے پاس صرف چند صحابہ باقی رہ گئے لیکن آپ میدان جہاد میں ڈٹے رہے اور بلاتے رہے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی غزوات ہیں ان سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے کہ آپ بذات خود ان غزوات میں شریک ہوئے، آپ کو زخمی بھی ہونا پڑا، آپ نے مشقتیں بھی برداشت کی، بھوک پیاس بھی برداشت کی اور تھکاوٹیں بھی برداشت کی، ساری رات جاگنا پڑا آپ کو، یہ ساری چیزیں جب آپ نے برداشت کی ہیں تو پھر ان کو تو بالاولیٰ یہ چیزیں برداشت کرنی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ تم بہانے ڈھونڈ رہے ہو، تم عذر تراش رہے ہو، جہاد سے بھاگ رہے ہو، دشمن سے ڈر رہے ہو اور ان تکلیفوں اور مشقتوں کی شکایتیں کر رہے ہو، بھوک پیاس تم سے برداشت نہیں کی جا رہی، دیکھو ہمارے نبی کو کہ کس طرح انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، کس طرح دشمن کا مقابلہ کیا ہے، ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ سب کچھ آپ نے عملی طور پر اپنی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں یہ سارے حالات آپ کو پیش آئے۔ تو اس پس منظر میں خاص طور پر اللہ تعالی نے اس چیز کی تلقین فرمائی کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اگرچہ اس خاص پس منظر میں ہے لیکن یہ عام ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے کے اندر، چاہے کوئی خوشی ہو چاہے غمی ہو، چاہے کاروبار ہو، تجارت ہو، چاہے لین دین ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے شکل و صورت ہو، لباس ہو، اخلاق ہو، گفتار ہو، کردار ہو، سیاست ہو، جہاد ہو، عقیدہ ہو، ایمان ہو، عبادت ہو، یہ جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں اور جس قسم کے بھی حالات زندگی کے اندر پیش آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور یہ ایک ایسا اسوہ حسنہ ہے کہ جس کو اختیار کرنا لازم ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تو چلو اگر کوئی اختیار کر لے، آپ کی اقتداء کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنائے تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو شاید پتہ نہیں یہ لازم ہے یا نہیں، یہ لازم ہے۔ اگر کوئی آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار نہیں کرتا تو یہ گمراہی ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ سیدھے رستے پر نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس کا نتیجہ اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کا حاصل ہونا اور گناہوں کی مغفرت اور بخشش۔ اب تک ایک مقام پہ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ بنو گے، اس کے بغیر تم ہدایت یافتہ نہیں ہو، تم گمراہ ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو۔ یعنی کوئی لچک نہیں ہے اس معاملے میں آج
پتہ نہیں لوگوں نے کیسے لچک نکال لی اور کیسے نرمی نکال لی، کوئی کسی کے پیچھے جاتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے جاتا ہے۔ جب یہ پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ نے کہا ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جو آپ کی اطاعت کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، یہ جنت کا رستہ ہے، اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا یہ مطلق طور پہ فرمایا ہے، یعنی چاہے وہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے لگ کے نافرمانی کرے، چاہے خواہشات کے پیچھے لگ کے نافرمانی کرے، چاہے معاشرے اور سوسائٹی کے پیچھے لگ کے نافرمانی کرے، کوئی بھی اس کا بہانہ ہے، لیکن جو بھی آپ کی نافرمانی کرے گا در حقیقت جنت میں جانے سے انکار کر دیا اس نے، وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ اتنا یہ سخت معاملہ ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو آپ کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، آپ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی بھی ایسا کام کیا کہ جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس طرح کی بہت سی آیات اور احادیث ہے جن میں اس چیز کی تعلیم دی گئی کہ اس اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا لازم ہے۔ کوئی اس کو فضیلت تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ محض معاملہ فضیلت کی حد تک ہے کہ اگر کوئی اپنا لے تو چلو اس کو فضیلت مل جائے گی، نہ اپنائے تو اس کے لیے وعیدیں نہیں ہیں، نہیں وعیدیں ہیں۔ جو اس اسوہ حسنہ کو نہیں اپنائے گا اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں۔ کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ نمازیں پڑھنے والے تو بہت ہیں، مثال کے طور پر نماز کو لیں آپ، نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن قبول صرف ان کی ہوگی جن کی نماز آپ کے طریقے کے مطابق ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور یہ ایسا اسوہ حسنہ ہے جس کو اختیار کرنا لازم ہے۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ، اب مزید اس کی تاکید ہو رہی ہے آگے کہ پہلے شروع میں یہ فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، اب آگے فرمایا اس شخص کے لیے، یعنی وہ شخص جس کے اندر یہ تین اوصاف پائے جاتے ہیں، لازماً وہ اس اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا، اور جو اس اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان اوصاف سے محروم ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے۔ اللہ کی امید رکھنے، یہ رجا یرجو یہاں امید بمعنی یقین ہے، اللہ کا یقین رکھتا ہے، اللہ کا یقین رکھتا ہے یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے وجود کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے، اور اسی طرح آخرت میں مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات پر اس کا ایمان ہے، اور اسی طرح اللہ کے دیدار کو وہ تسلیم کرتا ہے، اللہ کی عدالت میں پیشی، اللہ کو حساب کتاب دینا، یہ ساری چیزیں وہ مانتا ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، یعنی خاص طور پر جو آخرت کا دن ہے، قیامت کا قائم ہونا ہے، اس پر اس کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے، قیامت قائم ہوگی، مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب اور اللہ کی عدالت میں پیشی، پل صراط، نام اعمال کا ملنا، جنت جہنم، یہ میزان، یہ ساری چیزیں
یوم آخر میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. تو جس کے اندر بھی یہ تینوں صاف پائے جائیں گے، لازماً وہ آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی پیروی کرے گا. اور جو آپ کی اتباع نہیں کرتا، یقینی بات ہے کہ وہ ان اوصاف سے محروم ہے. تو فرمایا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، المومنون سے یہاں مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں. قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیجیے، یہ صحابہ کے ایمان کی گواہی. اللہ تعالی صحابہ کو مومنون قرار دے رہا ہے. بعد میں آنے والے کوئی گمراہ لوگ کتنی ہی ان کے بارے میں زبانیں تان دراز کریں اور کچھ بھی کہتے رہے، اللہ تعالی نے ان کے ایمان کی جگہ جگہ گواہی دی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے ان کے دلوں میں مزین کر دیا. وزینہ فی قلوبکم، اور اسی طرح ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. تو یہاں بھی فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، مومن یعنی صحابہ نے لشکروں کو دیکھا، وہ لشکر جو غزوہ احزاب کے موقع پر آئے تھے، قریش کے، یہودیوں کے، غطفان کے، یہ سارے جو لشکر اکٹھے ہو کے 10,000 کی تعداد میں آئے. قالوا ھذا، تو انہوں نے کہا، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہاری. دیکھیے اللہ تعالی نے یہ تقابل کیا ہے. ایک طرف تو منافقین ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، جنہوں نے لشکروں کو دیکھا بزدل بن گئے، ہمت ہار گئے، بہانے ڈھونڈنے لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو دھوکہ قرار دیا، عذر تراشنے لگے اور میدان سے راہ فرار اختیار کی. دوسری طرف یہ اہل ایمان ہے، یہ صحابہ ہے کہ انہوں نے ان لشکروں کو دیکھ کے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے. آزمائش آئی ہے، دشمنوں نے حملہ کیا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، یقینی بات ہے، نبیوں پر آئی، رسولوں پر آئی، اہل ایمان پر آئی، جو پہلے گزر چکے ان پر بھی آئی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تک تم پر وہ چیزیں نہیں آئی جو ان لوگوں پر آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان جیسی چیزیں تم پر نہیں آئی. مستہم البأساء والضراء، انہیں تنگی اور تکلیف نے چھوا، وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتی کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آزمائے گا، آزمائشیں ہوں گی، دشمن حملہ کریں گے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی ساری قوت اور طاقت جمع کر کے. تو یہ وہی ہوا غزوہ احزاب کے موقع پر. اور پھر یہ کہ اللہ نے مدد کا بھی وعدہ کیا، اللہ کی مدد بھی آئی غزوہ احزاب کے موقع پہ مختلف انداز میں. پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ دو چیزیں خاص طور پہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اپنی نصرت کے تعلق سے. ایک آندھی ہے جو اللہ نے آندھی چلائی، اور دوسرا جو ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا. تو مختلف انداز میں اللہ نے مدد فرمائی. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے. یہ ان کا ایمان کہ وہ بالکل اس کو سچا قرار دے رہے ہیں. منافقین نے تو کہا کہ ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ محض دھوکہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اور اہل ایمان کہہ رہے، صحابہ کہہ رہے کہ نہیں، سچ کہا ہے جو بھی فرمایا ہے. اور یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل وہی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں زیادہ کیا اس نے انہیں مگر ایمان اور تسلیم میں. یعنی یہ جو آزمائشیں آئی، یہ جو حالات پیش آئے، کافروں کے لشکر آئے حملہ کرنے کے لیے، یہ ساری سختیاں، مشقتیں،
یہ بھوک پیاس، یہ سب خوف کی جو فضا پھیلی ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں جو اہل ایمان نے صحابہ نے دیکھی تو اس سے ان کے ایمان کم نہیں ہوئے، اطاعت اور فرما برداری میں کمی نہیں آئی، پیچھے نہیں ہٹے، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ وہ ڈٹے رہے، استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ اطاعت اور فرما برداری میں اضافہ ہوا کہ انہوں نے اطاعت اور فرما برداری میں بھی اضافہ ہوا، اور اپنے آپ کو اللہ کے جو حوالے کیے اس میں بھی اضافہ ہوا، اللہ پر توکل میں مزید اضافہ ہوا۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان کوئی جامد اور ٹھوس چیز نہیں ہے جیسا کہ بعض گمراہ لوگوں نے یہ کہا ہے، بلکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، رحمان کی اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے، یزید بطاعت الرحمن و ینقص بطاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کرنے سے اس کے اندر کمی واقع ہوتی۔ انسان اچھے کام کرتا ہے ایمان بڑھتا ہے، انسان برے کام کرتا ہے گناہ کرتا ہے اس ایمان کے اندر کمی آتی۔ یہ گناہ نافرمانیاں ایمان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہی کیفیت ہونی چاہیے اہل ایمان کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔